اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہنمائی ٹیوب میں خوش آمدید۔ دیکھیے، صدقے کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گی۔ صدقہ دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی آفات اور آپ کی مصیبتوں کے لیے جو ہے یہ ڈھال بن جاتا ہے۔ اگر آپ پر کوئی آفت یا مصیبت آئے یا آنے والی تھی تو صدقے کی برکت کی وجہ سے وہ آپ سے ٹل جائے گی۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے حادثہ ہونے والا تھا، یا کوئی اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، یا اللہ نہ کرے آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، تو صدقے کی برکت سے وہ ٹل جائے گی۔ یہ بیماروں کا علاج کرتا ہے صدقہ۔ جی ہاں، جب آپ صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں نا، تو اللہ کی ذات آپ سے خوش ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے، تو آپ کی بہت سے بیماریوں جو ہوتی ہیں وہ آپ سے دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ پاک صدقے سے آپ کے مال میں اضافہ کرتے ہیں، مال میں برکت آ جاتی ہے۔ آپ کے پیسے جو ہیں صدقے سے کم نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ جو ہے صدقہ جو کرتا ہے نا، فرشتے اس بندے کی مال میں کثرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ویسے بھی فرشتوں کی جو ہے وہ دعا ضرور سن لیتا ہے، کیونکہ فرشتے انسانوں کی طرح گناہ گار نہیں ہوتے۔ آپ کے اکثر ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو صدقہ جو ہے وہ آپ کی اللہ پاک جو ہے وہ ناراضگی دور کر لیتے ہیں آپ سے، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ صدقہ دیتا ہے نا، اللہ پاک کا غصہ اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ سے کسی بات سے اللہ پاک کی ناراضگی ہے، تو اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو اللہ پاک آپ سے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ صدقے سے بری موت جو ہے، اور انسان کی ایسی خوفناک طریقے سے موت نہیں آتی انسان کو، وہ اس سے موت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ عذاب قبر جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ قبر کے عذاب سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ صدقہ جو ہوتا ہے نا، وہ قیامت کے دن آگ میں ٹھنڈے سائے کا کام کرے گا۔ صدقہ ادا کرتے ہوئے 3 چیزوں کا جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہے، کہ اگر خیال نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا صدقہ قبول نہ ہو۔ سورۃ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو تکلیف دے کر، احسان جتلا کر اور دکھاوے کے لیے صدقہ مت دو۔ رزق کے اضافے کا بہت بڑا سبب ہے صدقہ دینا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جو تم آج جو ہے لوگوں پہ خرچ کرتے ہو، جو تم اپنا مال نکالتے ہو، اس کی جگہ اللہ ہم سب کو اور عطا کر دے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مالی بحران میں آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں بندے نے اپنا کھاتہ کھولا ہوتا ہے نا، جیسے کہ وہ اللہ کی راہ میں کسی مدرسے کو دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دے رہا ہے، یا اللہ کی راہ میں مسجد وغیرہ میں دے رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے یہ اپنا کام بند کر دیتا ہے۔ بلکہ آپ کو گھر کے اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے۔ ان چیزوں سے تو آپ کو رزق آتا ہے۔ ہمیں تو بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب رزق ختم ہو جائے تو صدقہ کر کے رب سے کاروبار کرو۔ صدقے سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ کرتے ہی نہیں ہیں، صدقہ دیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے علم میں ہی نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں ان کے علم میں ہی نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، آنکھیں بند کر کے اللہ کی راہ میں دیتے چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ان کو جلد بادشاہ بھی بنا دیتا ہے۔ صدقہ جب دیتے ہیں نا، تو انسان کے آگے جو ہے یہ ایک شیٹ کی طرح جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو اگر آپ پہ کوئی بیماری، نہ آپ پہ کوئی حادثہ، نہ آپ کی جو ہے وہ برا وقت، آپ کی تمام جو کام ہوتے ہیں نا، اس صدقے کی وجہ سے جو شیٹ آپ کے آگے آ جاتی ہے نا، وہ آپ تک کوئی چیز پہنچنے ہی نہیں دیتی ایسی۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کا نامہ مال بالکل بند کر دیا جاتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ جب آپ کرتے ہیں نا، تو اس سے آپ کو جہنم سے جنت تک لے جاتا ہے صدقہ جاریہ۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ اپنے روزانہ روزمرہ کی زندگی میں
صدقے کو جو ہے نا وہ اپنا لیں. آپ ڈیلی کی ڈیلی جتنا آپ سے توفیق، جتنی آپ میں توفیق ہے آپ اتنا صدقہ دیں. یہ ضروری نہیں کہ اتنا صدقہ دینا ہے تو اتنا صدقہ دینا ہے. جتنا ہو سکتا ہے آپ صدقہ دیں، اور اس چیز کو آزما کر دیکھیں کہ جب سے آپ نے صدقہ دینا شروع کیا ہے آپ کے مال میں کمی آئی ہے یا آپ کے مال میں برکت آئی ہے. یہ آپ لازمی یہ کام کر کے دیکھیں. اس سے آپ کو ایک تو آپ اس کام سے آپ کے مال میں برکت آئے گی، اور بلکہ آپ کی جو دوسری ٹینشنز پریشانیاں ہیں یہ بھی سب جو ہے اللہ پاک ختم کر دیتا ہے صدقے کی برکت سے. شکریہ. آپ نے میرا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولنا. جزاک اللہ.